بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دجال کے ظہور کا پتہ چلتا ہے۔ دجال کا ظہور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو دجال کے محل کے حوالے سے ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل حقائق ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو حقائق ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر رہائش پذیر ہوگا اور اپنے محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور بار بار مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہے گا، وہ دیکھو احمد کا سفید روزہ۔ آپ نے 1400 سال قبل جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا۔ اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پہاڑی پر ایک عظیم الشان محل بھی تیار کر لیا گیا ہے جسے کنگ ڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ جب اس محل کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تو مذہبی حلقوں کی جانب سے بے شمار اعتراضات کیے گئے اور اس محل کی تعمیر کو روکنے کے لیے بہت اقدامات کیے گئے، لیکن یہ سب اقدامات ہوا میں اڑا دیے گئے اور اب اس محل کی تعمیر بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ یہ محل تعمیر کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے۔ اس محل میں جس جگہ یہ بنایا گیا ہے وہ شہر سے دور بالکل ویران جگہ ہے، جس کو جانے والے راستے انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہیں۔ ایک عام انسان کا وہاں جانا ایک ناممکن اور مشکل لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے وہ پھولا ہوا انگور ہو۔ جب اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی، اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان الف فیرے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث کے مطابق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش، زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ فتنے اور قتل و گیری عام ہو جائے گی۔ آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی و روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی اور یہ روح زمین پر 40 دن تک قیام کرے گا۔ ایک دن 1 سال کے برابر، جبکہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، جبکہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس طرح یوں یہ 40 دن زمین پر رہے گا۔